اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويذر به آخرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم انتہائی معزز علماء کرام اور اس بستی سے تعلق رکھنے والے انتہائی قابل احترام بزرگوں دوستوں سامعین حاضرین، میرے لیے بہت زیادہ خوشی کی بات ہے کہ قرآن مجید کے بچوں کے ختم کی تقریب میں آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ٹھیک بولنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں دو بچوں کو مبارکباد دیتا ہوں جو حافظ قرآن اور دو کے ساتھ ایک بچہ حافظ قرآن نے ناظرہ قرآن اور چار بچیوں نے قرآن مجید ناظر قرآن، اس طرح کل 7 3 لڑکے اور 4 لڑکیاں اور 2 لڑکے حافظ قرآن اور 1 لڑکا اور 4 بچیاں یہ ناظرہ ختم۔ میں مبارک دیتا ہوں۔ میں کس کو مبارک دینا چاہتا ہوں اور کیوں مبارک دینا چاہتا ہوں؟ میری تمام گزارشات ان 2 نقطوں کے حوالے سے ہوتی ہے کہ مبارک دینی ہے تو کس کو دینی ہے اور کیوں دینی ہے۔ مجلس میں میرے اساتذہ کرام تشریف فرما ہیں تو جہاں جہاں کوئی غلطی ہوگی تو وہ اصلاح کریں گے اور میں اصلاح پر آمادہ ہوں۔ حضرت مولانا محسن محمد عمر صاحب کو بھی اختیار دیتا ہوں۔ حضرت مولانا قاری محمد شاہ صاحب کے پاس یہ اختیار موجود ہے اور قاری 70 صاحب کے پاس اختیار استعمال کر سکتے ہیں۔ مبارک جن کو دینا چاہتا ہوں وہ 3 لوگ، ایک ہی بچہ خود، ایک بچے کے والدین اور تیسرا بچے کا استاد۔ یہ تینوں ضروری ہیں اور اگر میں اسے تعلیم مثلث کہوں تو بے جانی ہوگا، یعنی ایک ایسا چولہا جس کے 3 پال، اس چولہے کو میں مثلث کہتا ہوں، لوگ تکون بھی کہتے ہیں اور آج کل کی اصطلاح میں ٹرائی کرتے ہیں۔
3 ضروری عناصر، 3 ضروری امور، بچہ خود، بچہ یا بچہ، اس کے والدین اور اس کا استاد۔ جب میں استاد کی بات کرتا ہوں تو اس سے مراد محلے کا وہ استاد ہوتا ہے جو محنت کر کے بچے کو ہیرا بناتا ہے، اور جب یہ محلے کا مدرسہ باقاعدہ مدرسہ بن جاتا ہے تو اس میں محتمم صاحب بھی شامل ہوتے ہیں۔ محتمم بھی مانگ کر، رہائشی مدرسوں میں بھیک مانگ کر ایک بچے کے سامنے رکھتا ہے کہ آپ کھانا کھاؤ، آپ کھانے سے بے غم ہو جاؤ، یہ میں کروں گا، آپ پڑھو، اور بھیک مانگ کر استاد یا استانی کے لیے تنخواہ پیدا کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے اس تعلیم مثلث میں محتمم استاد کے ساتھ شامل، اور اس تعلیم مثلث میں جب میں والدین کی بات کرتا ہوں تو اس میں بھائی بہن، ماما، چاچا، یہ سب شامل ہوتے ہیں کہ تمام لوگوں کے تعاون سے ممکن ہوتا ہے کہ بچہ حافظ قرآن بن جائے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ تینوں ضروری، تینوں بچہ ہے، ماں باپ ہے، استاد۔ اگر بچہ ہی نہیں ہے، ماں باپ موجود ہیں اور استاد موجود ہیں، تو کون کس کو پڑھائے گا؟ اس سسٹم کا وی آئی پی موجود، اس سسٹم کا وی آئی پی وہ بچہ ہے جو پڑھتا ہے۔ ایک اسپتال بنتی ہے، اس اسپتال میں ڈاکٹر ہوتا ہے، مریض ہوتے ہیں، پھر ڈاکٹر کے اوپر ڈاکٹر ہوتا ہے، پھر انتظامیہ ہوتی ہے، ایم ایس ہوتا ہے، ڈائریکٹر ہوتا ہے، ڈپٹی سیکرٹری، اس کے بعد وزیر صحت اور وزیر اعلیٰ۔ لیکن ہماری سمجھ بوجھ کے مطابق اس محکمہ صحت کا وی آئی پی وزیر اعلیٰ، وزیر سیکرٹری نہیں ہے، وہ مریض ہے، مولانا منصف۔ اگر مریض نہیں ہوگا تو ان کے عہدے کدھر ہوں گے؟ ہماری اس تعلیمی مثلث کا، تکون کا بنیادی کردار بچے کا ہے۔ یہ ہمارا ہیرو ہے اور یہ ہمارا وی آئی پی ہے، اس کا مبارک۔ اس کے بعد اس کی ماں کو مبارک ہو اور اس کے باپ کو مبارک ہو۔ ماں اور باپ کیوں؟ ماں اور باپ اس لیے کہ حقیقی سبب اس کی پیدائش کا اللہ تعالیٰ، لیکن سبب مجازی تو ماں اور باپ۔ اگر ماں نہ ہوتی بچہ نہ ہوتا، اور اگر باپ نہ ہوتا تو بچہ نہ ہوتا۔ بلکہ ایک عجیب بات ہے، ایک بچے کی وجود کے لیے 2 آدمیوں کا ہونا ضروری ہے، ان 2 کی موجودگی کے لیے 4 لوگوں کا ہونا ضروری ہے، اور ان 4 لوگوں کی موجودگی کے لیے 8 لوگوں کا ہونا ضروری ہے، اور ان 8 لوگوں کی موجودگی کے لیے 16 لوگوں کا ہونا ضروری ہے، اور 16 لوگوں کی موجودگی کے لیے 32 لوگوں کا موجود ہونا ضروری ہے، اور 32 لوگوں کی موجودگی کے لیے 64 اور 64 کے لیے 128۔ اس کو آپ لے جاؤ آدم علیہ السلام۔ اس جب اللہ تعالیٰ جو تدبیر امر کرتا ہے، ایک بچے کو پیدا کرتا ہے، تو اس بچے کے لیے اس کی والدین کی فہرست میں سینکڑوں ہزاروں لوگ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر ان میں سے ایک بھی نہیں ہوگا تو یہ بچہ پیدا نہیں ہوگا، سلسلہ کٹ جائے گا، سلسلے نسب کٹ جائے گا۔ ترجمہ اور تفسیر کے طالب علم اپنے سوال کا اچھا جواب دے سکتے ہیں
کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ عادت یہی ہے کہ خالق اور مخلوق کو ایک آیت میں ذکر کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ آیتیں تو زیادہ ہیں، ایک آیت میں خالق کا ذکر ہوتا ہے، اگلی آیت میں مخلوق کا ذکر ہوتا ہے، اور یہاں دونوں کو ایک ساتھ ذکر کر دیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کا فیصلہ ہے کہ اسی کی عبادت کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھے سلوک کرو۔ اس کا بہتر جواب اور مناسب جواب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے۔ جواب یہ ہے کہ یہ دونوں بچے کی تخلیق کے اسباب ہیں، ایک سبب حقیقی ہے اللہ تعالیٰ اور ایک سبب مجازی ہے والدین، ایک سبب حقیقی ہے اللہ تعالیٰ اور ایک سبب ظاہری ہے والدین۔ تو اس آیت میں بچے کی تخلیق کے دو اسباب کو جمع کرنا، ورنہ ہمارا عقیدہ ہے کہ بچہ والدین نہیں پیدا کر سکتے، بچہ کون پیدا کرتا ہے؟ بولو اللہ، ایک دفعہ نہیں بولو، دو دفعہ اللہ، بولو بولو زور سے۔ جو شرماتا ہے وہ چلا جائے، جو نہیں بول سکتا کیا ضرور ہے؟ یہ شرمانے کی چیز ہے یا فخرانے کی چیز؟ کون پیدا کرتا ہے؟ یہ ایک اللہ مبتدا ہے، علماء کرام عرض کرتا ہے، اور ایک دوسرے اللہ کہتے ہیں یہ خبر ہے، اللہ اللہ ہے، اور یہ بہترین تعارف ہے۔ اللہ تعالیٰ گلا کرتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ ساری کی ساری زمین اللہ کی ایک مٹھی میں ہوگی۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سبحانه وتعالى عما يشركون۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ ہمارا عقیدہ ہے بچہ شادی شدہ جوڑا پیدا نہیں کرے، ان کی طاقت نہیں ہے، اور بچہ والدین کا کارنامہ نہیں۔ آج کل سائنس نے بہت ترقی کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ترقی نہیں۔ آج ترقی ہے تو میڈیا ہے، آج ترقی ہے تو ایٹم بم ہے، آج ترقی ہے پوری دنیا کو منٹوں میں ختم کیا جا سکتا ہے، آج ترقی ہے تو لوگوں نے سیٹلائٹ بنا لیا ہے، آج ترقی ہے لوگوں نے ہوائی جہاز بنا لیا ہے، آج ترقی ہے تو دنیا مریخ پہ چلی گئی، زحل پہ چلی گئی، مشتری پہ، عطار پہ، چاند پہ چلی گئی۔ لیکن ترقی کے باوجود وہ ایک انسان کو پیدا نہیں کر سکتی، وہ آدمی جو بہت پیسے والا ہے اور ساری دولت لٹا کر اپنے لیے بچہ پیدا کرنا چاہتا ہے، اس کا بچہ پیدا نہیں ہوگا۔
اور انسان کو پیدا کرنا درکنار، وہ ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتا، ذرا اونچا نہیں کر سکتا، اور مکھی کو تو پیدا کرنا درکنار، ایک پر کو بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ۔ اللہ تعالیٰ نے آج سے بہت پہلے کے لیے خوب کان لگا کر سنو، ضرب مثل، ایک مثال بتائی جا رہی، غور سے سنو، سائنس کی ترقی میں ایک مثال کام آئے گی۔ جواب کے بعد جوابات نہ ہو، اس کو جواب بنا، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ وان یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منہ ضعف الطالب والمطلوب۔ غور سے سنو، کیا سنو؟ یہ غیر اللہ کی صفت خلقت سے عاجزی، غور سے سنو۔ ضعف الطالب، غور سے سنو۔ ضعف المطلوب، غور سے سنو۔ طالب سے مانگا جا رہا ہے کہ بچہ دو، وہ دے نہیں سکتا، اس کی مجبوری کو غور سے سنو۔ اور مطلوب کو دیکھو، اسے مانگا جا رہا ہے، وہ دے نہیں سکتا، اس کی مجبوری کو سنو۔ اور طالب کو دیکھو کہ وہ آخر کاندہ اس سے مانگ رہا ہے جو دے نہیں سکتا، اس کی مجبوری کو غور سے سنو۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا، ہرگز پیدا نہیں کرتے، ایک ترجمہ، ہرگز پیدا نہیں کر سکیں گے قیامت تک، دوسرا ترجمہ۔ ہمارے اساتذہ فعل مضارع کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں، حال میں وہ پیدا نہیں کر سکتے، آج نہیں کر سکتے، اور نہیں پیدا کریں گے اور نہیں پیدا کر سکیں گے۔ اونچا بولیے پیدا کرنے والا کون؟ اور اونچا بولیے پیدا کرنے والا کون؟ اللہ اللہ کون؟ بابا، مزار والا، کاکا، لالا، ابئی، مامی، پیدا کرنے والا کون؟ اللہ کون؟ بچہ پیدا ہوتا ہے والدین کے ذریعے، سبب ظاہری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسباب کے بغیر بھی بچوں کو پیدا کیا تاکہ ایک عقیدہ بنانے وقت آپ کو شبہ نہ ہو جائے۔ کوئی بچوں کو پیدا ہو بغیر ماں کے، اور بغیر باپ کے، اور بغیر والدین کے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک صنف کو پیدا کر کے بتایا، انہو علی کل شیء قدیر وبالإجابة جدير وبالإجابة أجدر وجدير، على كل شيء قدیر۔ وہ جس طرح والدین کی ذریعے بچوں کو پیدا کرتا ہے، تو ایک مثال ایسی دینی ہوگی کہ ماں ہے اور باپ نہیں، بچہ پیدا ہوا۔ ایک مثال دینی ہوگی کہ باپ ہے اور ماں نہیں، بچہ پیدا ہوا۔ اور ایک مثال ایسی دینی ہوگی کہ نہ باپ ہے اور نہ ماں ہے، بچہ پیدا ہوا۔ دونوں نہیں تو آدم پیدا ہوا، باپ نہیں ماں ہے تو عیسیٰ پیدا ہوا، اور ماں نہیں باپ ہے تو حوا پیدا ہو گئی۔ علی کل شیء قدیر ہے۔ ایک مثال کے لحاظ سے کوئی پریشانی نہیں، یہ بتانے کے لیے کہ بچہ ماں نہیں جنا کرتی، بچہ باپ نہیں جنا کرتا، والدین نہیں جنا کرتے، شادی شدہ جوڑا نہیں پیدا کرتا۔ بچہ پیدا کرنے والا کون ہوتا ہے؟ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو لوگوں نے اعتراض کیا، اعتراض ہی بڑا عجیب کیا، اعتراض کیا علیہ باللہ، یہ ولد زنا ہے، یا اختار ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیہ۔
وہ اپنے بچے کو لے کر آئی بستی میں، تو بستی والوں نے کہا وہ ہارون کی بہن، آپ کی والدہ بھی غلط نہیں تھی، آپ کا والد بھی غلط نہیں تھا، آپ نے غلطی کیوں کری؟ یہ غلطی آپ نے کیوں کی؟ تو اس نے کہا میں تو جواب نہیں دے سکتی، آپ میری بات نہیں مانو گے تو یہ بچہ جواب دے گا۔ تو لوگوں نے کہا ایک تو کام غلط کیا اور دوسرا پھر جواب دینے کے لیے ایک نومولود بچے کو بتا دیا جو بول نہیں سکتا۔ اور تم کو کیا معلوم کہ بولنے کی صلاحیت دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ چاہے تو 80 سال کا بوڑھا نہ بول سکے، چاہے تو چھوٹا بچہ بول سکے، صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہوتی ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے آگ میں جلانے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ورنہ اس آگ میں کیوں جناب ابراہیم کو نہیں جلایا؟ پانی میں بہانے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو اس پانی نے جب جناب موسیٰ علیہ السلام پار ہوئے اس کو کیوں نہیں ڈبویا؟ چھری میں کاٹنے کی صلاحیت اللہ کی دی ہوتی ہے، ورنہ وہ چھری جو جناب اسماعیل پہ چلی تھی وہ کیوں نہیں چل سکی؟ یہ صلاحیت اس کی اپنی نہیں ہوتی۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکایت ہوئی کہ اس دریا کے اندر وہ سالانہ طغیانی آتی ہے، سیلاب آ جاتا ہے، بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے، پھر ایک لڑکی کو قربانی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور جب قربانی دی جاتی ہے تو دریا اپنی طغیانی کو روک لیتا ہے، تباہی نہیں ہوتی، نقصان نہیں ہوتا، لیکن جب وہ قربانی نہیں دی جاتی تو پھر وہ ذرا نقصان ہوتا ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین اور خلیفۃ المسلمین نے ایک پرچہ لکھا اور دریا سے کہا دریا تو مخلوق ہے، تو اپنی مرضی سے نہیں بہتا، تو خالق کی مرضی سے بہتا ہے، اور تیری طغیانی تیری مرضی سے نہیں آتی۔ اب علاقے کے لوگ قربانی نہیں دیں گے، اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو طغیانی لا کر دکھا۔ ایک بچے کو دریا میں پھینکا، طغیانی رک گئی۔ بتاؤ دریا میں طغیانی لانے والی صلاحیت کس کی ہے؟ کس کی صلاحیت ہے؟ کس کی صلاحیت ہے؟ وَمَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله۔ قرآن مجید کا ایک ایک آیت، ایک ایک صفحہ، ایک ایک ورق، ایک ایک سورت، ایک ایک پارہ اللہ تعالیٰ کا تعارف کرا رہا کہ اللہ کیسے ہے، ان کی کیا طاقت ہے، کیا وہ بغیر ماں کے بچے پیدا کر سکتا ہے؟ ہاں پیدا کر سکتا ہے، بغیر باپ کے ہاں پیدا کر سکتا ہے۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے وہ سب کے یہودیوں نے کہا علیہ باللہ کہ یہ ولد زنا ہے، اس کا باپ نہیں ہے۔ ماں نے اشارہ کیا فاشارت الیہ، لوگوں نے کیف نکلم کان فی المہد صبیا، بچہ بولنے لگا سبحان اللہ، اور یہ سبحان اللہ کیا بولا بچہ نے؟ انی عبداللہ اعطانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ اور بولنے والے منہ سنبھال کے بول، منہ تمہارا ٹیڑھا ہو جائے گا، کیا کہتے ہو؟ میں ولد زنا نہیں ہوں، میں تو اللہ کا بندہ اور روح اللہ اس کا کلمہ ہوں، انی عبداللہ اللہ کا بندہ ہوں، اعطانی الکتاب سنبھال کے بول، مجھے کتاب دی گئی، وجعلنی نبیہ سنبھال کے بول، مجھے نبی بنایا گیا، سنبھال کے بول، واوصانی بالکتاب مثل الصلاۃ والزکاۃ، مجھے صلاۃ کا بھی حکم دیا گیا کہ لوگوں سے صلاۃ کرواؤ، زکاۃ کراؤ،
آدم تو حیا وہ برم بے والدتی، صرف میں مبارک نہیں، میری ماں بھی مبارک ہے، کبھی خیال وہاں کی غلط نہ لانا۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ عیسیٰ پر تعجب کرنے والوں، آپ آدم پر تو تعجب کیوں نہیں کرتے؟ عیسیٰ میں تعجب کی ایک نشانی ہے، یہاں اعتراض، اور جناب آدم میں تعجب کی دو نشانیاں ہیں۔ وہاں کوئی اطلاع نہیں ہوا، عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوا، ماں تو ہے نا، ماں تو ہے، عیسیٰ کی ماں ہے، مریم ہے، آپ نے آدم پر اعتراض کیوں نہیں کیا؟ اس کی پیدائش نہ ماں ہے اور نہ باپ ہے، پیدا کرنے والا کون؟ کون؟ للہ السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ کسی کو بیٹے اور بیٹے ملا کر دیے، کسی کو بیٹے بیٹے دیے، کسی کو بیٹی بیٹی دی، کسی کو کچھ نہیں دیا۔ وہ جو ملا کر دیا یہ بھی اللہ کے حکمت کے مطابق ہے، وہ جو الگ الگ کر کے دیا یہ بھی اللہ کی حکمت کے مطابق ہے، اور وہ جو کچھ بھی نہیں کیا اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ بچہ پیدا کرنے والا کون؟ وہ امائی مریم غسل خانے میں غسل کر رہی، اچانک آدمی آ گیا، کپڑے نہیں ہیں، غسل خانے میں آ گیا، مائی مریم غسلے میں اتری، ہٹ جاؤ آگے سے، اگر تم انسان ہو آگے سے ہٹ جاؤ، مجھے کپڑے نہیں لگے، میں سطر سے نہیں، میرا حجاب نہیں، آپ کیوں اندر آگے ہو؟ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها غسل خانے میں روحنا فتمثل لها بشرا سويا۔ آج جبرائیل ایک آدمی کی شکل میں آیا ہے، قالت انی اعوذ بالرحمن، اوے آنے والے میں آپ سے پناہ مانگتی ہوں، اللہ کی پناہ میں آتی ہے، قل اعوذ برب الفلق، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں جو صبح کو رب ہے آتا ہوں، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، مخلوق کے شر سے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور وہ اندھیرے کے شر سے جب پھیلے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گروہ پر مارنے والیوں کی شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے۔ قل کہہ دیجئے اعوذ برب الناس، میں رب الناس کی پناہ میں آتا ہوں، ملک الناس کی پناہ میں آتا ہوں، الہ الناس کی پناہ میں آتا ہوں، من شر الوسواس الخناس، وسوسے ڈالنے والے بہکانے والے کی شر سے پناہ مانگتا ہوں، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ پناہ میں آنا اور بات ہے، اس سے پناہ مانگنا اور بات ہے۔ میں دھوپ سے پناہ مانگتا ہوں، میں جف کے سائے سے پناہ میں آتا ہوں، میں بارش سے پناہ مانگتا ہوں، میں چھتری کے سائے میں آتا ہوں۔ جس سے پناہ مانگی جاتی ہے وہ مضمون ہوتا ہے، اور جس کی پناہ میں آتا ہے وہ محمود ہوتا ہے۔ انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، ہٹ جاؤ آگے سے، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، آپ کی پناہ سے، آپ کے شر سے پناہ مانگتی ہوں، اللہ کی پناہ میں آتی ہوں۔ ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک، میں تو وہ نہیں ہوں نا جو آپ سمجھی ہو، یہ جو لڑکا لڑکی کو دیکھتا ہے، یہ جو لڑکی لڑکے کو دیکھتی ہے، مرد عورت میں دلچسپی لیتا ہے، عورت مرد میں، یہ تو آدم بابا کے بیٹے اور بیٹی ہیں نا، ان کی اولاد ہے، ان کے اندر نفسانی بہت ہے۔ میں تو آدم کا بیٹا ہی نہیں، جب میں آدم کا بیٹا نہیں تو پھر اس سے کوئی غرض نہیں، آپ کے کپڑے لگے ہیں یا نہیں، حجاب ہے یا نہیں، ستر ہے یا نہیں، اس لیے کہ میں مذکر نہیں ہوں کہ مؤنث کو تنگ کرتا رہا ہوں، میں مؤنث نہیں ہوں کہ مذکر کو تنگ کرتا رہا ہوں، میں بھوکا نہیں ہوں کہ میں روزی کو تنگ کرتا رہا ہوں، مجھے پیاس نہیں لگتی کہ میں پانی کو
اللہ سے ڈراؤں، میں نفسانی خواہش نہیں رکھتا کہ اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے میں غلطی کروں، مجھے کوئی ضرورت نہیں، اچھا پھر کیوں آئے ہو؟ بنا کہ غلام زکیہ آپ کو حضور سا بچہ دینے کے لیے آیا ہوں۔ نہیں بابا ہمارا بچہ تو نہیں ہوگا، بچہ تو یا قانونی ہوتا ہے یا غیر قانونی ہوتا ہے، یا رجسٹر ہوتا ہے یا نان رجسٹر ہوتا ہے، یا حلالی ہوتا ہے یا وہ دوسرا ہوتا ہے، اور میں نے نکاح کیا ہوتا میرا بچہ رجسٹر ہوتا، قانونی ہوتا، حلالی ہوتا، اور میں نے زنا کیا ہوتا، نہ نکاح کیا نہ زنا کیا، نہ قانونی بچہ آئے گا نہ غیر قانونی۔ نہ یہ غلام میرا بچہ کیسے ہوگا، میرا بچہ کیسے پیدا ہوگا، میرا بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا۔ جنابی جبرائیل علیہ السلام نے مسئلہ سمجھایا، اللہ چاہے تو بغیر نکاح کے بغیر زنا کے بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ بولیے بچہ پیدا کرنے والا کون؟ اور زور سے لوگ زیادہ آواز نہیں آ رہے، اور مجھے بولو کون؟ ہاتھ بلند کر کے کون؟ قال انما انا رسول ربك لأهب لك غلام زكية قالت عنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين۔ بغیر باپ کے بچہ پیدا کرنا میرے لیے آسان، جس طرح بغیر ماں کی بچہ پیدا کرنا میرے لیے آسان، جس طرح دونوں کے بغیر بچہ پیدا کرنا میرے لیے آسان، وہ علیہ حجر۔ ہاں میں اسباب ظاہر میں چلا گیا تھا، میں مبارک دینا چاہتا ہوں ان بچوں کی ماں کو، آپ بھی مبارک دو، بچے کی ماں آپ کو مبارک ہو، بولو مبارک ہو، اس طرح نہیں، ان حافظ بچوں کی ماں آپ کو مبارک ہو، اس طرح بولو۔ کل آپ کا بچہ حافظ ہوگا تو آپ کو مبارک ملے گی، بولو بچے کی ماں آپ کو مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو، بچہ کا باپ آپ کو بھی مبارک ہو۔ ہم نے ابھی لڑکا بتایا اور ہمارے دن بتایا، مسلمس کا ایک پنیہ تو رہتا ہے، وہ استاد ہے جو جاہل کو عالم بناتا ہے، بد اخلاق کو صاحب اخلاق بناتا ہے، بد کردار کو صاحب کردار بناتا ہے، ظالم کو منصف بناتا ہے، کالے کو سفید بناتا ہے، باطل کو حق بناتا ہے، اخفال کو اعلام بناتا ہے، جن کے نشان نہیں ہو جس کے نشان بناتا ہے، فضیلت سے محروم لوگوں کو فضائل پر آمادہ کر دیتا ہے۔ کون؟ وہ استاد کی قدر کرو۔ استاد جی آپ کو مبارک ہو، 2 بچے حافظ ہو گئے، بچے آپ کو خود بھی مبارک ہو اور بچے کی ماں آپ کو بھی مبارک ہو اور بچے کے باپ آپ کو بھی مبارک ہو۔ ہاں جتنے لوگ بیٹھے ہو صاحب اولاد دعا کرو کہ انشاءاللہ اپنے بچوں کو حافظ بنانا ہے انشاءاللہ۔ بولو ہاتھ بلند کر کے انشاءاللہ۔ انہوں نے بھی ہاتھ بلند کے جن کی شادی نہیں ہے، ہاں اس کو کہتے ہیں بصورت منار، مستقبل میں یہ شادی کریں گے، مستقبل میں ان کو اللہ بچے دیں گے، تو ان بچوں میں ایک بچہ حافظ قرآن ہو، عالم ہو، آپ کو بھی حافظ قرآن کا احساس ملنا چاہیے، یہ لقب آپ کا بھی ہو، اور قیامت میں آپ کو فرش سے بلائیں، عبداللہ عبدالرحمن سے بلائیں، ماں کے تعارف سے بلائیں، قرآن کے تعارف سے، او حافظ کے باپ آ جاؤ، او حافظ کے باپ بیٹھ جاؤ، حافظہ کے باپ بیٹھ جاؤ، انشاءاللہ اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم کراؤ گے انشاءاللہ۔ دونوں ہاتھ بلند کرو، اور اونچا بلند کرو، خوب بلند کرو، اللہ ہاتھ بلند کرنے تک اللہ ہمارا کام تھا، آگے ان کو حافظ قرآن کا باپ بنانا آپ کا کام قبول فرما۔ میں نے ابھی تک یہ گفتگو کی ہے کہ میں کس کو مبارک دینا چاہتا ہوں، میں نے 3 لوگ بتا دیے، اب اس پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ میں کیوں مبارک دینا چاہتا ہوں۔ میں نے بات مبارک کی ایک وجہ،
میرے پاس مبارک کی ایک وجہ ہے، غور سے سن، جہاں سمجھنا نہ ہے پوچھو۔ مبارک کی پہلی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسی ڈگری حاصل کی، انہوں نے توجہ، انہوں نے ایک ایسی ڈگری حاصل کی جو اس دنیا کے سب سے عظیم الشان ڈگری ہے۔ میں تمام پروفیسرز کو چیلنج کرتا ہوں، ڈاکٹر، انجینئر، سائنسدان، سیاستدان، علی گڑھ کے بیٹے، کہ مجھے بتائیں اس بڑی ڈگری کے پاس ہے تحت ادیم السما، بولیے علی وجہ الارض، بولیے تحت ادیم السما، بولیے علی وجہ الارض، قرآن عظیم الشان سے بڑی ڈگری موجود تحت ادیم السما۔ علماء تو جانتے ہیں، عام لوگوں کے لیے آسمان کے چھت کے نیچے، آسمان کے علی وجہ الارض، زمین کے فرش کے اوپر، زمین کے فرش کے اوپر سب سے عظیم الشان ڈگری کا نام ہے قرآن عظیم الشان۔ سب سے بڑی ڈگری کا نام ہے قرآن عظیم الشان، سب سے اعلیٰ ڈگری کا نام ہے، سب سے عرفہ ڈگری کا نام ہے، قرآن عظیم الشان، سب سے افضل ڈگری کا نام ہے۔ جو نہیں سمجھے وہ سمجھے، جو نہیں بولے ان کو نہیں چھوٹ گئے ادھر، جو ٹکراؤ ہے نا، ایک آدمی نہیں سمجھا سمجھائیں گے، بولتا کیوں نہیں؟ آسمان کے چھت کے نیچے، زمین کے فرش کے اوپر سب سے بڑی ڈگری کا نام کیا ہے؟ قرآن عظیم الشان۔ شک ہے آپ کو؟ نہیں، مجھے بولو، ورنہ جگہ چھوڑو، زیادہ لوگ نہیں چاہیے، کم کام کے لوگ چاہیے۔ سب سے بڑی ڈگری کا نام کیا ہے؟ قرآن عظیم الشان۔ چھوٹی ڈگری پہ لوگ مبارک دیتے ہیں، ہم بڑی ڈگری پر مبارک کیوں نہ دیں؟ حافظین قرآن کی والدہ محترمہ، آپ کو مبارک ہو، آپ کے بیٹوں نے دنیا کی سب سے بڑی ڈگری حاصل کی، بولو مبارک ہو، مبارک ہو۔ اب مجھے جلدی جواب دے، آپ پرچہ دیتے ہو نا 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں، اس میں 2 قسم کے مضامین جواب دینے پڑتے ہیں، ایک مضمون لکھنا پڑتا ہے، ایک ہاں اور نہ، اس کو ایسے ٹائپ کہتے ہیں، آپ کو اس طرح جواب دینا ہے۔ ہمارے ہاں میٹرک کی ڈگری ہے، آپ بتاؤ میٹرک بڑی ڈگری ہے یا قرآن عظیم الشان؟ آہستہ بولا ہے صوفی الزمان، میٹرک بڑی ڈگری ہے یا قرآن عظیم الشان؟ دیکھو مدنیہ کے میں چھوٹ پچھا، میں نے احسان قادری صاحب کا پیسہ نہیں کھایا، میں ایک دم چھوڑ دوں گا، آپ نے اونچا بولنا، میٹرک بڑی ڈگری ہے یا قرآن عظیم الشان؟ اچھا یہ بتاؤ ایف اے بڑی ڈگری ہے یا قرآن عظیم الشان؟ بی اے بڑی ڈگری ہے یا قرآن عظیم الشان؟ ایم اے بڑی ڈگری ہے یا قرآن عظیم الشان؟ ایم فل بڑی ڈگری ہے یا قرآن عظیم الشان؟ پی ایچ ڈی بڑی ڈگری ہے یا قرآن عظیم الشان؟ بایولوجی بڑی ڈگری ہے یا قرآن عظیم الشان؟ کیمسٹری بڑی ڈگری ہے یا قرآن عظیم الشان؟ فزکس بڑی ڈگری ہے یا قرآن عظیم الشان؟ ریاضی بڑی ڈگری ہے یا قرآن عظیم الشان؟ الجبرا بڑی ڈگری ہے یا قرآن عظیم الشان؟ جیومیٹری بڑی ڈگری ہے یا قرآن عظیم الشان؟ سب سے بڑی ڈگری کا نام کیا ہے؟ بولو 10 دفعہ بولتے رہو اونچا اونچا، قرآن عظیم الشان، 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 قرآن خاموش نہیں رہنا۔ سب سے بڑی ڈگری کا نام کیا ہے؟ میں حافظ قرآن کی ماں اور باپ کو اس لیے مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کے بچوں نے سب سے بڑی ڈگری حاصل کی، میں بھی کہتا ہوں مبارک ہو، آپ بھی کہو کہ مبارک ہو۔ کل آپ کو مبارکیں ملیں گی۔ میں نے ایک دلیل دے دی، اچھا ایک دلیل، دوسری دلیل دے رہا ہوں، سب باتیں یاد کرو، میں درمیان میں بوس بھی لیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کی کا ایک ارشاد ہے،
قرآن مجید کا ایک حرف پڑھے گا اس کو ایک نیکی ملے گی. سمجھ آ رہی ہے؟ ایک حرف پڑھے گا کتنی نیکی ملے گی؟ اللہ کا دربار ہے، خالق ہے، تو انہوں نے اپنا سٹیٹس یہ رکھا ہے کہ جو نیکی ایک آئے گی وہ ایک نیکی شمار ہوگی، وہ 10 ہوگی. اور بھی جگہ نہیں بول رہا نا تاکہ یہ عام لوگ پریشان نہ ہونا. ایک نیکی پہ 10 ایک پر کتنے؟ بولو 2 پر 20 3 پر 4 پر 5 6 7 8 9 10 دوبارہ آپ کے ساتھ تو آتا ہے. ایک نیکی پر کتنی؟ ایک حرف پر کتنی نیکی ملے گی؟ 2 3 4 5 6 7 8 9 10. کچھ لوگ درمیان میں پھسل گئے، آپ بولتے ہو خیال نہیں کرتے. پھر بولو 1 2 پر 3 4 5 6 7 8 9 10. چلو پھر صحیح داغت ہوگا میرا. ایک پر کتنی؟ ایک پر کتنی؟ ایک احسان کاری سے مقدر دے ٹوڑ کر نہیں بتا پیسی سی کے شماری. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. کوئی شک ہے؟ علماء سے نہیں پوچھنا، عام لوگوں سے. آپ کو خدا نہ کرے حدیث میں شک ہو. کوئی شبہ ہے؟ بولو بھئی شبہ ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ الحسنہ، جو کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا اس کو ایک نیکی. والحسنۃ بعشر امثالها، والحسنۃ بعشر امثالها، اور نیکی ضرب 10 ہے. لا اقول الف لام میم حرف، وہ جو الف لام ہے میم ہے وہ دیکھو قرآن کے شروع میں اس کو ایک حرف مت سمجھو، وہ 3 حروف ہے، وہ لفظ ہے، وہ 10 جوگا نہیں ہے، وہ 30 جوگا ہے. من قرأ لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف. الف جدا حرف ہے، لام جدا حرف ہے، میم جدا حرف ہے. کس نے فرمایا؟ کس نے فرمایا؟ کس نے فرمایا؟ بھول کس نے فرمایا؟ یہ حدیث کس کی ہے؟ کس نے فرمایا؟ نبی علیہ السلام نے. کس نے فرمایا؟ کس نے فرمایا؟ کیا ترتیب ہوگی اس حافظ قرآن کی جو اول سے لے کر آخر تک پڑھتا ہے؟ حروف کو گنو، 10 سے ضرب دو، تھالی میں پلیٹ بنا کے ان کو پیش کیے جائیں گے. وہ حافظ قرآن مبارک ہو تمہارا استاد، مبارک ہو تمہارا معتمد، مبارک ہو تو خود، مبارک ہو تیری ماں، مبارک ہو تیرا باپ. ایک پر کتنی ملے گی؟ 2 3 4 5 6 7 8 9 100 10 پہ کتنی ملے گی؟ عام لوگوں سے پوچھتا ہوں کسی کو شک ہے؟ علماء سے نہیں کہتا، تو حدیث پڑھ کر آئے. عام لوگ جو اپنے آپ کو علماء نہیں کہلاتے، جس کو شک ہو وہ ہاتھ نہ اٹھائے، جس کو شک نہ ہو وہ دونوں ہاتھ اٹھائے. واڑے سب کو یقین ہے واڑے. چلو سکول چلتا ہوں، سکول وہ بھی پھر آپ سے پوچھوں گا، علماء سے نہیں پوچھوں گا. یہ سکول کے حروف ہے نا، وہ ہے A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. کتنا سوال ہوا؟ بولو بھائی کتنا سوال ہوا؟ ان کا ایک شاعر کہتا ہے Twinkle twinkle little star, how I wonder
پٹھیوا اب اے بودھی فرسو آئی لائی کے ڈائمنڈ انڈی سکائی ایمان سے بتاؤ کتنا ثواب ہوا؟ ہاں ذرا اونچا بولو ٹیچر سے گھبرا تو نہیں ہے بولو وہ تو بیچارہ تو کھا لیتا ہے نا اسے ڈرو نہیں کتنا ثواب ہو گیا جو کہتے ہیں کہ ہمیں اے بی سی پہ ثواب نہیں ہوا وہ ایسا کہ نہیں ہوا نہیں ہوا نہیں ہوا بولو ہاتھ نہیں ہے آپ لوگوں کا ہاتھ بلند کر گئے پنکر پر کتنا ثواب ہوا تو پھر صبح سویرے بچوں پہ ٹنڈا رکھ کر سکول کیوں بھیجتے ہو؟ سوال تو بنتا ہے سوال بنتا ہے میں نے کہا میں اس میں موضوع پر بات کروں گا کس کو مبارک دینی ہے کیوں مبارک دینی ہے میں دوسری دلیل بتاتا ہوں میں اس لیے حافظ قرآن کے استاد کو مبارک دیتا ہوں اس کی ماں کو باپ کو اس کو کس نے جو پڑھا سمجھا پھر بھی برکت نہیں سمجھا پھر بھی برکت عمل کیا پھر بھی برکت نہیں کیا پھر بھی برکت ترجمہ جانا پھر بھی برکت نہیں جانا پھر بھی برکت تفسیر کی پھر بھی برکت نہیں کی پھر بھی برکت کیا مالا مال ہے کوئی محروم نہیں اے حافظ قرآن آپ کی ماں آپ کا باپ آپ کو مبارک ہو سب مل کر بولو مبارک دینے کی دوسری وجہ یہ ترغیب تو اس کی ہے یاد کرو اس پہ عمل کرو اس کو نافذ کرو اس کو عرب کے لحون میں پڑھو مجہول نہیں معروف پڑھو ترغیب تو اس لیے کہ اس پر ایمان لاؤ یہ اس کا پہلا تقاضا ہے ترغیب تو اس لیے کہ اس کو ٹھیک پڑھو اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها یہ ترغیب ہے ترغیب اس لیے کہ اس پہ عمل کرو ترغیب اس لیے کہ اس کو پوری دنیا میں نافذ کرو اٹھو انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم اٹھو قرآن کو لے کر اٹھو پوری دنیا پہ جاؤ چاہے تم بوجھل ہو یا ہلکے ہو لمبے ہو یا چھوٹے ہو چٹے ہو یا کالے ہو کمزور ہو یا تکڑے ہو انفروا نکلو ترغیب تو یہ قرآن کو حاکم کتاب بناؤ انشاءاللہ بنائیں گے انشاءاللہ اسی لیے ہم جمعیت علماء اسلام کی دعوت دیتے ہیں لوگوں جمعیت علماء اسلام میں آ جاؤ تاکہ قرآن اس پاکستان کا حاکم نظام بن جائے بنے گا نہیں بنے گا انشاءاللہ لیکن نہیں بنا پھر بھی قرآن برکت سے خالی نہیں ہے تفسیر نہیں ہوئی پھر بھی قرآن برکت سے خالی نہیں ہے معنی نہیں آیا پھر بھی قرآن برکت سے خالی نہیں ہے گھر میں نافذ نہیں ہوا پھر بھی قرآن برکت سے خالی نہیں ہے لفظ کی خدمت نہیں ہوئی پھر بھی قرآن برکت سے خالی نہیں ہے عمل کا مشق نہیں ہوا پھر بھی قرآن برکت سے خالی نہیں ہے ترجمہ نہیں آیا پھر بھی قرآن برکت سے خالی نہیں ہے پورا قرآن نہیں آیا آتا آیا پھر بھی برکت سے خالی نہیں پوری صورت نہیں آئی آئی پھر بھی قرآن برکت سے خالی نہیں قرآن کو عظیم و شان قرآن ہے پورا قرآن برکت ہے آدھا قرآن برکت ہے اس کا ثلث برکت ہے اس کا ربع برکت ہے ایک پارہ برکت ہے ایک سورت برکت ہے ایک رکوع برکت ہے ایک آیت برکت ہے ایک لفظ برکت ہے ایک حرف برکت ہے انشاءاللہ سختی برداشت کریں گے برکت والی کتاب کو نہیں چھوڑیں گے آپ بلند کر گے انشاءاللہ بنتا ہے نا مبارک بات حافظ قرآن کی ماں اور باپ کو مبارک بنتا ہے نا میں نے دو دلائل کیے یہ بہت بڑی ڈگری ہے دوسرا یہ برکت ہی برکت ہے اب میں تیسری بات ہی بتانا چاہتا ہوں لیکن اس کے لیے کچھ ایسے الفاظ بھی ہوں گے کہ آپ ناراض ہوں گے جب آپ ناراض ہوں گے تو میں پہلے سے معذرت مانگتا ہوں یہ ٹھیک ہے میں سیاسی عمل میں ہوتا ہوں میں جہاں جاتا ہوں وہاں کا مجمع جیسا بھی ہوتا ہے لیکن سننے والے گھروں میں کان لگا کر سنتے ہیں
میں ان کو بھی دعوت دے نعرے تکبیر، تاجدار ختم نبوت، نعرے تکبیر، جمعیت علماء اسلام، نعرے تکبیر۔ جس نظام تعلیم میں قرآن مجید موجود ہے وہ نظام تعلیم آپ کے اخلاق کو بنائے گا۔ ہیلو، ایک ضروری اعلان سنو۔ وہ میت کے لیے اعلان ہوتا ہے نا، تو پہلے والا چلا جاتے پھر لوگ غور سے دیکھتے کہ ہمارے گاؤں کی ایک کمر کے لیے جانا ہے نہیں جانا، پٹا لانا ہی نہیں جانا، تو پھر دوسرا اعلان غور سے سنو۔ یہ دوسرا اعلان ہے۔ لوگوں، ہیلو، ایک ضروری اعلان سنو۔ اگر نظام تعلیم میں، نظم تعلیم میں قرآن مجید ہوگا تو اس سے اخلاق بنیں گے، اور اگر نظام تعلیم میں قرآن مجید نہیں ہوگا، سیکولر ہوگا، اس سے اخلاق بگڑیں گے۔ بڑی بات ہوئی تھی، یہ باتیں پھر میرے لیے جیل جانے کا سبب بن جاتی ہے۔ پھر آپ بتاؤ کرتی کہاں ہے؟ ہمارے معاشرے کی ایک بہت بری رسم ہے، اس کو پشتو میں کہتے ہیں مٹیزہ۔ پشتو میں کیا کہتے ہیں؟ مٹیزہ۔ پتہ نہیں ان کو نہیں، ان کو بسو ان کو بھی کیا ہوتے اتالا آگے بلشی بہرحال یہ ایک ایسی لڑکی ہے جو اپنے ماں باپ کے رشتے کو توڑ کر اپنے لیے خودشی تلاش کرتا ہے۔ اسلام کا اس کے بارے میں ایک موقف ہے، وہ تو میں نہیں بتا، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ بہت بڑی رسم، بہت بڑا عیب ہے۔ اور جو لڑکی بھاگ جائے تو اس کے والدین پریشان ہوتے ہیں، اور وہ لڑکی ملتی ہے تو اس کی بھی قدر کرتے ہیں، لے جانے والے لڑکی بھی قدر کرتے ہیں۔ آج کل پاکستان میں ایک مٹیزے کی بات بہت مشہور ہے، دعا زہرا۔ کہتے ہیں کہ وہ شیعہ اور سنی سے نکلا، اور کہتے ہیں کہ 17 کی ہے، وہ 18 کی نہیں۔ آج کل ملکیت میں ہی چل رہا، ہمارا منصر ہی ملوث ہے، ملکہ ادھر وہ جو اپنی مرضی سے اپنے علاقہ تلاش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بھی کوئی بات ہے، زندگی میرے نے گزارنی ہے، اور لڑکی بنا کی بہت چھوٹی ہے، میں پوری زندگی اس کے ساتھ گزاروں گی، نہیں مجھے لمبا ناک چاہیے۔ اس کو مٹیزہ کہتے ہیں، اور یہ ہمارے معاشرے کی بہت بری رسم ہے۔ اور میں آپ سے کہتا ہوں، اگر لاڈ میں کالے کا نظامی تعلیم نہ ہوتا، اور سید احمد خان علی گڑھ نہ بناتا، اور ہمارے ہاں اس طرح سیکولر سکول نہ ہوتے، تو ہمارے صوبے میں مٹیزے کا ایک کیس بھی نہیں ہوتا۔ اب سوچو یہ بداخلاقی کدھر سے آ گئی ہے، اب سوچو یہ بداخلاقی کدھر سے آ گئی۔ یہ ایک بلدیاتی الیکشن تھا، یہ والا نہیں پسرا، نام نہیں لیتا، ایک بہت بڑے صاحب ہمارے ساتھ کمپین میں تھے، تو ہم یہ شارع الیکشن کے آس پاس جتنے گاؤں اس گاؤں میں سے ایک گھنٹے کے بعد پروگرام تو ہمیں بھی تھا، تو ایک صاحب اپنی گفتگو میں اپنے کارنامے بتاتے تھے، اور ساتھ کہتے تھے کہ یہ ہزارہ یونیورسٹی میں
تم چپ ہو جا ایک گاؤں میں پہنچے تو وہاں ایک بابا بیٹھا ہوا تھا اس کے ہاتھ میں بہت بڑا لاور اور سب کو پکڑی باندھی میں اس کو جانتا ہوں تو میں نے صاحب کو کان کو کہا کہ ادھر یونیورسٹی والی بات نہیں کرنی ادھر یونیورسٹی والی بات کیوں صاحب میں تو بابا ہے اس کی بیٹی ابھی مردان کے لڑکے کے ساتھ بات کی تو یہ تو بتاتا نہیں آپ کو نہیں سے اور اگر آپ نے کہا کہ میں نے بنائی تو اس نے یہ لواڑی ڈنڈا اٹھا کے تمہارے سر میں یہ گندی اللہ بھلا کرے وہاں اس نے ساری باتیں یہ نہیں کیا ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس بات میں ہنسے یہ ہنسنے کی بات نہیں دعوت فکر میں وفاق المدارس کا معاون ناظم ہزارہ ڈویژن کے ہمارے ہاں بنات کا مدرسہ بہت اچھا مدرسہ ہے ہمارے شاہ کوئی ایک کیس تو بتاؤ ہماری گلی گلی مدرسے ہیں بنات کے ہماری لڑکی کیوں نہیں بھاگتی آپ ہی کی باتیں رہتی ہے عقل ماری گئی جب لڑکا اور لڑکی جنسی باتوں کو نہیں سمجھتا پرائمری میڈل کا الگ الگ رکھو اور جب وہ ڈاکٹری میں چلتا ہے وہاں ٹاپ پہ ہوتا ہے ان کے جنسیاتی وہ جراثیم تو ایک سوٹ بٹھا دے وہ ایک سوٹ میں بیٹھے تھے وہ استاد کا سبق پڑھتے ہیں یا اپنا الگ سبق بنا دے یہ بات بہت بری ہے یہ سخت بات ہے لیکن آج اس نظام تعلیم کے 74 سال ہو گئے آج میں نہیں بتاؤں تو کب بتاؤں گا اور آج میں قرآن مجید کے ختم کی تقریب پہ نہیں بتاؤں گا تو کب بتاؤں گا لوگوں تم نے قرآن کو چھوڑا تمہیں سزا مل گئی ہے وہ معزز ہے مٹیزے والے معزز نہیں وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہوگا اور تم ذلیل و خوار ہوئے طالب قرآن ہوگا غلط تربیت کی استدامے تعلیم نے اگر آپ اپنے بچیوں کے اخلاق بنانا چاہتے ہو مجھے جگہ بگاڑنا چاہتے ہو تو بھی معلوم ہے میں اسکول کا مخالف نہیں میں نے خود پڑھا میں نے تنوی پائن میں پڑھا ہے پھر بالا میں پڑھا ہے کچھ دن بفر میں پڑھا ہے پھر ہائی اسکول شیخپور میں پڑھا ہے پھر میں ڈبل ایم میں ہوں ایم اے عربی اسلامیات لیکن اگر کہیں غلط یہ تو بات تو ہے نا ایک پٹی والا جب اینٹ نکالتا ہے تو وہ خالق بناتا ہے اور اس کو معلوم ہوتا ہے کہ پہلی اینٹ ٹیڑھی ہے دوسری کو دیکھتا ہے کہ سب ٹیڑھی ہے تو مسئلہ پھر خالد میں ہے نا خالد ٹھیک کرو نا پاکستان کے قیام سے پہلے دو مکاتب فکر تھے یہ دیوبندی بریلوی نہیں شیعہ سنی مقلد غیر حیات موادی نہیں ایک کا نام تھا دیوبند اور ایک کا نام تھا علی گڑھ یہ علی گڑھ کی پیداوار ہے انہوں نے مجیزت پیدا کیے اور دوسرا چور پیدا کیے چور آج کون مایوس نہ ہو ہمارے پاس دیانتدار قیادت موجود ہے سیاست میں اور نے چور پیدا کیے بھٹو صاحب آیا کہ میں چور نہیں چھوڑوں گا بڑی تحقیق کی تفتیش کی 300 چور انہوں نے الگ کر دے کہ یہ بہت بڑے بڑے چور ہیں 300 لوگوں نے کان اٹھایا کہ مولوی ہوگا مولوی کا تو نام نہیں تھا الحمدللہ دیوبند کے بیٹے کا نام علی گڑھ والے تھے اور پھر مشرف آیا اس نے کہا میں تو بالکل نہیں چھوڑوں گا اس نے زیادہ محنت نہیں میں محنت کروں گا 8800 چور نامزد ہوئے لوگوں نے کان اٹھایا کہ سینکڑوں میں مولوی کا نام نہیں ہوتا ہزاروں میں تو ہوگا لیکن کو مایوسی ہوئی مدرسے کی پیداوار کا نام
نہ 300 میں تھا نہ 8800 میں تھا اور آج بھی نہیں ہے، آج بھی نہیں ہے۔ جب تم چور پیدا کر رہے تھے ہمارا مدرسہ ایماندار پیدا کر رہا تھا۔ سالار صاحب آگا اتھو مڑ گئے اتھا آنا سر بھی علانے لگا ہمارا اوپر بول ادھر بابی آپ کو مجھے گا مجھے پانچ سو گا مجھے سو گا سو پائے ٹیموش میرے مقام سمجھے ہوئے نا کاکا پر چل لے ہو ہاں ہوا ضروری گڑا نہیں دیا بے حیائی اور حیا کے مقابلے میں تم ہار گئے ہو۔ ہمارا آپ سے مقابلہ حق اور باطل کا مقابلہ ہے۔ ہماری بچی اپنی ماں کو جنت کا ذریعہ سمجھتی، باپ کو جنت کا ذریعہ سمجھتی، اور آپ کی بچی ماں باپ کو انصف فضول سمجھتی۔ تو میں دونوں بھی تبصرہ کر کے اپنا موضوع ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میں علی گڑھ کے بیٹوں سے کہتا ہوں تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا قافلہ کیسے لٹا، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا قافلہ کیسے لٹا۔ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال، اور میں دیوبند جوائے تحسین پوچھ کرتا ہوں، کیا کہتا ہوں؟ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خدمت جو راہ پہ اوروں کے ہاتھی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، اور کہتا ہوں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، اور کہتا ہوں ربنا اغفر لنا ولاخواننا، اور کہتا ہوں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، دیانت کا، سبق پھر پڑھ شجاعت کا، صداقت کا، دیانت کا، سبق پھر پڑھ شجاعت کا، صداقت کا، دیانت کا، سبق پھر پڑھ شجاعت کا، صداقت کا، دیانت کا، سبق پھر پڑھ شجاعت کا، صداقت کا، دیانت کا، سبق پھر پڑھ شجاعت کا، دیانت کا، سبق پھر پڑھ شجاعت کا، صداقت کا، دیانت کا۔ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امام، ہم دنیا کے لیے امام تیار کر رہے ہیں، ہم دنیا کے لیے دیانتدار تیار کر رہے ہیں۔ آؤ قرآن کے دامن سے اپنے آپ کو جوڑو، نسلوں کو جوڑو، بیٹی کو جوڑو۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، علماء دیوبند زندہ باد، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ جانتا ہوں مانتا ہوں اسکول تمہاری ضرورت ہے، جانتا ہوں مانتا ہوں اسکول تمہاری ضرورت ہے، تم بہت بڑی قربانی نہیں دے سکو گے، تمہارا اللہ پر اعتماد کمزور ہے، اسکول کے بغیر کس طرح روزی ملے گی۔ جانتا ہوں مانتا ہوں، لیکن قرآن بہت عظیم الشان ہے، اس سے اپنے نعمت سے بچوں کو محروم نہ کرو۔ صبح نہیں پڑھا سکتے ظہر کو پڑھاؤ، ظہر کو نہیں پڑھا سکتے عصر کو پڑھاؤ، عصر کو نہیں پڑھا سکتے مغرب کو پڑھاؤ، اپنے گھر میں ایک بچے کو حافظ قرآن اور حافظ قرآن بناؤ، عالم قرآن عالم بناؤ، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کی رحمت کس طرح۔ مجھے قطعاً یہ دعویٰ نہیں کہ میں نے اپنے موضوع کا حق ادا کیا ہو، میرا قطعاً یہ ماننا نہیں کہ میں نے اپنے موضوع کا حق ادا کیا ہوگا، لیکن اتنی بات مانتا ہوں کہ میں نے کہا کہ میرے بچوں کو مبارکباد دینی ہے، کس کو مبارکباد دینی ہے اور کیوں مبارکباد۔ اب خلاصہ حلوہ کر کے پیش کرتے ہیں،
حلوہ جس پہ منہ مارنا نہیں پڑتا. کس کو مبارکباد دینی ہے؟ بچے کو، بچے کے استاذ کو، محتمم کو، بچے کی ماں کو، بچے کو بابو بولو مبارک ہو. اور کس لیے مبارکباد دینی ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے بہت بڑی ڈگری کو حاصل کیا، اس لیے کہ یہ برکت کا ذریعہ ہے، اور اس لیے اس سے سیرت کی تعمیر ہوتی ہے، اخلاق بنتے ہیں، اس لیے مبارکباد دیتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو قرآن سے جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. قرآن مجید ہمارا ماوا ہو، ہمارا ملجا ہو. قرآن مجید ہمارے لیے برکت کا ذریعہ ہو. یہاں بھی قرآن ساتھ رہے، وہاں بھی قرآن ساتھ رہے، قبر میں بھی، حشر میں بھی قرآن ساتھ رہے، اور قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ محروم نہ کرے، اس کی خدمت سے محروم نہ کرے. میں ایک بار پھر اہل انتظام کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ آپ نے ایک اچھی مجلس کا انعقاد کیا.